बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने दस्तूर पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह के मौका पर पार्लियामेंट के कन्वेंशन में शिरकत की। पार्लियामेंट के हॉल में जो कन्वेंशन मुनक्किद था उसमें जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने शिरकत की। इस शिरकत के ऊपर पाकिस्तान का मीडिया, बिलखसूस वो चैनल्स जो किसी मखसूस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, जो मखसूस एजेंडे को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्होंने इस किस्म की नेगेटिव खबरें बनाई कि जी एक जज साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज, वो जी पार्लियामेंट के अंदर चले गए हैं, पार्लियामान के अंदर चले गए हैं और एक ऐसे मौके के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात का हुक्म दिया, फिटे मुंह उन लोगों के ऊपर जिनको अभी तक खबर तक नहीं बनानी आई, और वो खबर जो है वो सिर्फ इसलिए वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज को बदनाम किया जा सके। और जो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, जो बहुत इंटेग्रिटी वाले जज हैं, बहुत कॉम्पिटेंट जज हैं, बहुत ऑनेस्ट जज हैं, जिनके फैसले बोलते हैं, जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, वो जब पार्लियामेंट हाउस में गए तो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और दीगर जो हमारे सीनियर लीडरान हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो भी शामिल थे। लेकिन मैं हैरान हूँ इस दस्तूर पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह के मौका पर। आप हैरान होंगे वैसे सारे कि जो दस्तूर पाकिस्तान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसको 50 साल तो मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इस मौका के ऊपर वो शख्सियत मौजूद नहीं थी जिनका बड़े जो है ना वो शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था और जिनको इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले कौम का बाप भी कहा। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके वाले से इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले जब ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आया, इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक 3 रुकनी बेंच का फैसला आया, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी चीफ जस्टिस जो होता है वो कौम का बाप होता है। और पहले ये जनरल बाजवा को कहा करते थे कि जी आर्मी चीफ जो होता है वो कौम का बाप होता है। जब इमरान खान साहब नए नए इक़्तिदार में आए थे और जब वो बाजवा साहब के शादियाने बजाया करते थे तो उस वक्त वो कहा करते थे कि जो आर्मी चीफ है वो कौम का बाप होता है। अब वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस जो होता है वो कौम का बाप होता है। मैं हैरान हूँ वैसे इमरान खान साहब की इस जो है वो अक्ल के ऊपर, कि उनकी अक्ल पर पहले खैर बहुत पहले पर्दा पड़ चुका था और वो जब इक़्तिदार में आए तो जिस तरह से उन्होंने फिर पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ा, तो इसको तो कोई जो है वो डिनाई नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जी वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाते रहे, जो आईने पाकिस्तान का मजाक उड़ाते रहे, उसमें बहुत से लोग शामिल हैं, जज भी हैं, जर्नैल भी हैं, बहुत से सियासतदान भी हैं, और जिन्होंने आईने पाकिस्तान को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो शर्मिंदा होंगे दस्तूर पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह के मौका पर कि एक इंटेग्रिटी वाला जज जो आईने पाकिस्तान के ऊपर बात करता है, कौमी असम्बली में आकर आईने पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त स्पीच करता है, जो कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग वाली बात नहीं करता, जो कोई पॉलिटिकल रिमार्क्स नहीं देता, जो कोई पॉलिटिकल डिस्कशन को डिबेट का हिस्सा नहीं बनाता, वो सिर्फ और सिर्फ आईने पाकिस्तान के ऊपर बात करता है। तो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने जो आईने पाकिस्तान की किताब पकड़कर आईने पाकिस्तान की तशरीह करते हुए, आईने पाकिस्तान को सही मानों में समझाते हुए कौम के सामने जो चीज़ें रखी, मैं समझता हूँ वो काबिल तहसीन है, ज़बरदस्त इक़दाम है, और इसको अप्रिशिएट किया जाए कि एक इंटेग्रिटी वाले जज जो हैं वो कौमी असम्बली के अंदर सिर्फ और सिर्फ आईने पाकिस्तान के ऊपर बात करते नजर आए। उन्होंने कोई घुमा फिरा कर बात नहीं की, उन्होंने टू द पॉइंट वैलिड बात की, और टू द पॉइंट इसलिए वैलिड बात की क्योंकि वो मौजू के ऊपर बात कर रहे थे, और मौजू था आईने पाकिस्तान जो है उसको 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं, आईने पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह थी। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं काजी फायद ईसा साहब ने, और उन्होंने कहा कि आइन की किताब पकड़कर जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि अल्लाह के बाद दस्तूर का साया हम पर है और हम दस्तूर के साथ खड़े हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज जिस ऐवान के अंदर मैं खड़ा हूँ, इस ऐवान के अंदर जो अरकान पार्लियामेंट बैठे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि जब कल को इनके हक में या इनके खिलाफ फैसले आएंगे तो ये फिर हम पर इस तरह से तनकीद नहीं करेंगे, ये नहीं कह सकते कि जी चूंकि हमने उसको पार्लियामेंट में बुलाया था लिहाजा इसने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। उन्होंने कहा यकीन रखें, इस बात के ऊपर यकीन रखें कि मैं आइन और कानून के मुताबिक फैसले करूंगा, मैं नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक फैसले नहीं करूंगा। और बिल्कुल ठीक कहा, नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक जो इस पाकिस्तान में फैसले हुए, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, मौलवी मुश्ताक साहब, उसके बाद साकिब निसार बाकियात,
جسٹس عمر عطا بندیال باقیات، آصف سعید کھوسہ باقیات، جسٹس گلزار باقیات، تو یہ جو وہ جو تھے جسٹس منیر باقیات، تو سر جو اس قسم کی باقیات تھیں جنہوں نے پاکستان میں عدالتی نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، لوگوں کا عدالتوں پر سے اعتبار اٹھا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ عدالتوں نے کسی کی محبت میں فیصلے دیے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا جو فیصلہ تھا یہ وہی فیصلہ تھا جو ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق جو ہے وہ مری کے گیسٹ ہاؤس میں ضیاء الحق صاحب کو سلوٹ کیا کرتا تھا اور ان کو اپنا لیڈر کہا کرتا تھا۔ پھر وہی ضیاء الحق جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے جو ہے اس کو ذوالفقار علی بھٹو کو سزا دلواتا ہے۔ وہی جو ضیاء الحق ہے وہ اقتدار پر قابض ہونے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کے لیے عدالت سے فیصلہ دلواتا ہے کہ اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے۔ تو سر اس پاکستان میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، بہت سے ولاگس میں یہ بات کر چکا ہوں کہ جو آئین کا قتل عام ہوا اس میں ہمارے ڈکٹیٹروں کا اور ججوں کا کلیدی کردار رہا، انہوں نے اپنا مکمل کردار ادا کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس قسم کے فیصلے ہوتے رہے، جس طرح نظریہ ضرورت کو پروموٹ کیا گیا، جس طرح مارشل لاء کے راستوں کو جو ہے وہ سپیس پرووائڈ کی گئی، جس طرح پاکستان میں مارشل لاء کی راہ ہموار کی گئی، نظریہ ضرورت کے مطابق عدالت کے جو ہے وہ کردار کے اوپر قدغن لگائی گئی، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، تو سر آج جو سارا کچھ ہو رہا تھا، ابھی تک جو ہو رہا تھا، اس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آئین کے ساتھ کھڑے ہو کر اس بات کا جو عزم کیا کہ وہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلے دیں گے۔ اس کا مطلب کہ پاکستان میں جو جیت ہے وہ آئین کی ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی پارلیمان جو ہے وہ ججوں کے متعلق بھی فیصلہ کرے گا۔ یہی پارلیمان، یہ جو ہم نے ایک روایت بنائی ہے کہ جی ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل، نہیں، اب یہ کام نہیں ہوگا، یہ کام بھی پارلیمان خود کرے گا، کیونکہ جو اختیارات پارلیمنٹ کے چھینے گئے، جس طرح سے ہمارے وزرائے اعظم کو سزائیں دلوائی گئیں، یوسف رضا گیلانی کو، نواز شریف کو، اس سے پہلے جتنے بھی وزرائے اعظموں کو، کسی کو برطرف کیا گیا، کسی سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا، تو سر عدلیہ کے حوالے سے یہ مستقبل کے اندر فیصلہ ہوگا کہ عدلیہ کے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، عدلیہ کے جو ججز کا احتساب ہے، اس حوالے سے پارلیمان قانون سازی کرے گا، اور یہ بات پارلیمان کے انڈر آ جائے گی۔ اور پھر پارلیمان جو ہماری ایک ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، وہ پارلیمان جو ایک متصب اور اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، اس کی اتھارٹی کو کوئی بھی شخص اٹھا کر عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے۔ پارلیمنٹ نے ہی قوانین بنانے ہیں، پارلیمنٹ نے ہی قوانین پاس کرنے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ہی قوانین کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، اسی کے اوپر سپیچ ہوگی۔ اسی پارلیمنٹ نے ان لوگوں کو منتخب کیا جو عوام کے منتخب نمائندے اسمبلی میں ووٹ کے ذریعے پارلیمان کا حصہ بنتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں، وفاقی وزراء بنتے ہیں، صوبائی وزراء بنتے ہیں، اور پارلیمان میں جا کر عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ لاکھوں کروڑوں ووٹ لینے والا جو ایم این اے، جو ہزاروں ووٹ لینے والا ایم پی اے اور کروڑوں ووٹ لینے والی پارٹی، اس کے کسی رکن کو اٹھا کر عدالت کے 3 ججز جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی کر دیں، تو اٹ مینس کہ وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے اوپر تو جو وار کر رہے ہیں وہ تو کر ہی کر رہے ہیں، وہ عوام کے ووٹوں کی توہین کر رہے ہیں، وہ عوام کے ووٹوں کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ اور ہوا یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کو جو سزا دی گئی، میں 1000 بار یہ بات کروں گا کہ یہ عدلیہ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، عدلیہ نے اپنی جو اتھارٹیز ہیں اس سے ہٹ کر فیصلہ دیا، عدلیہ نے اپنے اختیارات سے ہٹ کر، عدلیہ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلے دیے، جس کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ سوری ٹو سے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ جو فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اس پاکستان میں فیصلے ہوں گے، تو سر پاکستان میں آئین اور قانون کا بول بالا ہوگا، جمہوریت کی جیت ہوگی، پارلیمنٹ مضبوط ہوگی تو عدلیہ مضبوط ہوگی، پارلیمنٹ اچھے فیصلے کرے گی تو عدلیہ اچھے فیصلے کرے گی، پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوگی تو عدلیہ کی بے توقیری ہوگی۔ پارلیمنٹ کے قوانین کو اٹھا کر عدالت میں کوئی لیگل اتھارٹی بنا کر چیلنج کر دیتا ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ عدلیہ اس کو ڈسمس کر دے گی۔ عدلیہ قانون ساز ادارہ نہیں ہے، پارلیمنٹ قانون ساز ادارہ ہے، قانون سازی پارلیمنٹ نے کرنی، قوانین پارلیمنٹ نے بنانے ہیں۔
قوانین پارلیمنٹ بنائے گی، قوانین پارلیمنٹ پاس کرے گی، عوام کے منتخب نمائندے جو منتخب ہو کر عوام کے ووٹوں سے پارلیمان کا حصہ بنتے ہیں وہ قوانین بنائیں گے، وہ امینڈمنٹس کریں گے، وہ ترامیم کریں گے۔ تو یہ چیزیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج عدالت جو ہے وہ آج جس طرح سے روشنی ڈالی، اور آپ سمجھ لیں کہ جس طرح سے انہوں نے بہت سی چیزوں کو ایکسپریس کیا، بریف کیا، بہت ڈیٹیل کے ساتھ عوام کے سامنے رکھا، قوم کے سامنے رکھا، پارلیمنٹ کے سامنے رکھا، ہمارے اراکین پارلیمنٹ کے سامنے رکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دستور پاکستان جو ہے اس کے 50 سال مکمل ہونے پر اس قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس پارلیمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن آخر میں ایک بات کرتا ہوں کہ جو اراکین پارلیمنٹ اس بات کے اوپر مکمل اعتماد کا مظہر کرتے ہیں اور مکمل اعتماد رکھتے ہیں کہ جی اس پارلیمان کو مضبوط ہونا چاہیے، تو وہ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے اوپر لبیک کہیں اور کہیں کہ جی ہم ان کے فیصلے کو مانتے، ہم ان کے فیصلوں کو دل سے قبول کرتے ہیں۔ اور جس طرح سے آئین پاکستان کا قتل عام ہوتا رہا، جس طرح سے آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا گیا آرٹیکل 63A کے فیصلے میں، تو سر آپ دیکھیں گے کہ مستقبل کے اندر یہ فیصلے ردی کی ٹوکری میں جائیں گے۔ جو جسٹس منیب اختر جیسے ججز نے فیصلے دیے، یہ انتہائی متنازع فیصلے تھا، انتہائی متنازع فیصلہ تھا، اور اس متنازع فیصلے سے عدلیہ کے اندر ایک بحران پیدا ہوا، اور وہ بحران جو ہے وہ ڈیوائیڈ کی شکل اختیار کر گیا۔ اور وہ بحران جو تھا وہ بحران خود جس نے کریٹ کیا وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جی آج کل جب بھی دستور پاکستان کی سالگرہ ہوگی تو وہ لوگ بھی دیکھیں گے جو آج دستور پاکستان کے لیے پارلیمنٹ میں نہیں گئے، وہ پرویز مشرف صاحب، وہ ضیاء الحق صاحب، وہ ایوب خان صاحب، وہ یحییٰ خان صاحب، وہ آج سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے انہوں نے دستور پاکستان کی دھجیاں اڑائیں۔ وہ ججز بھی سوچ رہے ہوں گے، جسٹس منیر مولوی مشتاق، اس کے بعد جسٹس نسیم حسن شاہ، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس گلزار، جسٹس عمر عطا بندیال، وہ آج سوچ رہے ہوں گے کہ آئین پاکستان جو ہے اس کی آج 50ویں سالگرہ ہے اور ہم نے کس قسم کے فیصلے دیے، وہ آج سوچ رہے ہوں گے اس بات کے اوپر۔ تو سر ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اور وہ جو لائک مائنڈڈ لوگ تھے جنہوں نے پارلیمان میں جانا تک گوارا نہیں کیا، ان کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ جو خبریں بنا رہے ہیں کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پارلیمنٹ میں چلے گئے، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بات کا عزم کر چکے ہیں، اس بات کا ارادہ کر چکے ہیں کہ وہ آئین پاکستان کے ساتھ، دستور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ آئین پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ کھڑے ہیں تو اصول پرست لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کھڑے ہیں تو بہادر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کھڑے ہیں تو آئین کی جیت کے لیے کھڑے ہیں، جمہوریت کی جیت کے لیے کھڑے ہیں۔ اور یہی فیصلہ پوری پاکستانی قوم کا ہے کہ آئین جیتے گا، پارلیمنٹ جیتے گی تو عدلیہ کی جیت ہوگی۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔